جی عزیزان من، میں یہیں پہ ہوں. آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کے لیے جو ہے نا، میں نے پلس رپورٹ اکٹھی کی ہوئی تھی. بہت سی خبریں ہیں جو اندر کی خبریں، اندر کی باتیں ہیں، لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ کل میں نے کوشش کی گزشتہ روز اس کے اوپر کرنے کے، لیکن آلریڈی اتنی زیادہ خبریں ہو گئی تھیں کہ میں نے کہا کہ اتنی اہم ترین خبریں ہیں کہ ان کا پھر اثر نہیں رہے گا. میں نے اگر آپ کو کل کے دن ہی 5 ویڈیوز آلریڈی لائیو سٹریم کے علاوہ ہو چکی تھی، تو مجھے واضح تھا کہ اگر میں نے یہ خبر بھی بتا دی تو یہ خبروں کے اندر یہ ساری خبر گم ہو جائیں گی اور اس کا وہ اثر نہیں ہو پائے گا جو میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ واضح آپ کو ہونی چاہیے، لیکن یہ کیونکہ خبریں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پلس رپورٹ فوج کے اندر کیا چل رہا ہے، میں نے کل بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا دیا کہ پاکستان، امریکہ تیاری کر رہا ہے ایران کے اوپر حملے کی، خرگ آئلینڈ کے اوپر حملے کی، اور پاکستان پوری سہولت کاری کر رہا ہے اس حملے کی. اور سعودیہ سے صدر ٹرمپ ڈالر دلوانا چاہتے ہیں پاکستان کو، اسی لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کلاس لی جا رہی ہے. ان کو اتنی کھلے عام بےزتی تو ویسے کبھی بھی کسی بھی کی بھی نہیں ہوئی جتنی اب کی جا رہی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کی. اور اس کے پیچھے عاصم منیر کا ہاتھ ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے خود تو اپنی جیب سے پیسہ نہیں دینا، دلوانا ہے پیسہ، اور پیسہ دلوانے کے لیے وہ ظاہری بات ہے کہ آگے محمد بن سلمان کو لگانا چاہ رہے ہیں کہ یار تم نے لڑنا نہیں ہے تو پیسے تو دو پاکستانیوں کو ڈیفنس ایگریمنٹ میں. کیونکہ پاکستانی بھی خبریں یہ چھپوا رہے ہیں کہ ہم نے سعودیہ سے دفاعی ایگریمنٹ تو کر لیا تھا کہ ہمیں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، ڈالر آئے گا، لیکن ہمیں ڈالر نہیں آیا. اور کیونکہ ان کو ڈالر نہیں آیا تو اس لیے بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے ان لوگوں کو. اور اب صدر ٹرمپ سے شہزادہ محمد بن سلمان کی بےزتی کروا کے یہ ڈالر جو ہے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب شہزادہ محمد بن سلمان کی کتنی پسلی ہے وہ تو سمجھ آ جائے گی. اس سے بڑا واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر پسلی ہے، غیرت ہے، شرم ہے، حیا ہے، یا ککھ کچھ نہیں ہے. اینڈ جی کہانی ہے ساری، سب پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں پہ سچویشن ہے وہ عاصم منیر گزشتہ ہماری روز کی جو خبر تھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب تک کنفرمیشن آئی ہے نہیں آئی یہ تو میں نہیں اس وقت آپ کو بتا سکتا جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا گیپ ہو میری پچھلی ویڈیو میں اور اس میں کہ کم از کم اس نیوز کی کنزمپشن، کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات چیت ہے، یہ آپ تک پہنچے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تمام دبئی کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دبئی کا کیا بنے گا، ابو دھابی کا کیا بنے گا. تو اس میں جتنی بھی گولڈ مارکیٹ ہے دبئی اور ابو دھابی کی، اور جو انویسٹر ہے وہ سب سے بڑی وہاں کی گولڈ مارکیٹ ہے وہ سنگاپور اور ہانگ کانگ شفٹ کر گئی ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس معاملات کا ان کا فائدہ اٹھا رہا. نہ صرف چائنا بلکہ جو پراپرٹی ڈیلرز کی مارکیٹ ہے، جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کروائیں لوگوں کی اور اس سے دہاڑی لگائیں اور کمیشن کھائیں. اب وہ جو لوگ ہیں جو لوگوں کا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، لگواتے ہیں، جو کہ گولڈ میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہانگ کانگ اور سنگاپور شفٹ کر گیا ہے اس ایران کی جنگ کی وجہ سے. بے تحاشا شدید ترین حملے کیے جا رہے ہیں دبئی کے اوپر، خاص طور پہ ایران کی جانب سے. تو وہ جو ٹرسٹ ٹوٹا ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ 1-2 سال میں واپس آئے گا، جو کہ بتاتے ہیں لوگ، لیکن جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 2 نسلیں لگیں گی دبئی پہ ٹرسٹ واپس آنے کی. تو یہاں سے ہر کوئی نکلنے کی ابھی دبئی سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، جو پلس میں بڑا کلیئر ہے. جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جو انویسٹمنٹ پراپرٹی میں جو پھنسی ہوئی ہیں تو پھنسی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پیسہ کما رہے ہیں زیادہ تر، اور جو انہوں نے مزید لگانا ہے وہ اٹلی میں، سسلی میں اور اسپین نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے. حالانکہ اسپین کی کوئی اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے، لیکن اسپین نے اس جنگ میں ایران کے خلاف حصہ نہ لینے کا صدر ٹرمپ کی تمام تر بدماشی کو برداشت کرنے کے باوجود، اور اٹالین پرائم منسٹر جو ہیں آپ نے ان کو بھی دیکھا، میلونی جو ہیں، انہوں نے بھی بڑے طریقے کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مخالفت کر کے اصل میں انویسٹمنٹ جتنی بھی دبئی سے نکل رہی ہے، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر ہے، نکل بھی رہی ہے، اور جو وہاں پہ ریگولر آتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اٹلی پراپرٹی کے اندر، اور اسپین لے رہا ہے، لینا شروع کر دیا ہے. سونے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. حالانکہ UAE متحدہ عرب امارات بے تحاشا انسینٹیوز آفر کر رہا ہے انویسٹرز، لیکن پھر بھی وہاں سے بھاگ رہے ہیں.
مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب آج کل UAE کے اندر آپشنز مل رہے ہیں کہ گولڈن ویزا فار لائف بہت زیادہ سستا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھائی نو بڈی اسٹیئنگ دیر، ہر کوئی وہاں سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگا کے جا رہا ہے۔ لیکن انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ایماراتس اور اتحاد کے جہاز لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کے اوپر پارکڈ ہیں، تو پتہ چلا کہ نہ صرف وہ پارکڈ ہیں بلکہ اماراتی جو شیخ ہیں اور بحرینی جو شیخ ہیں اور کویتی جو شیخ ہیں، یا تو وہ لندن کے اندر ہوٹلز کے اندر پارکڈ ہیں، فرانس کے ہوٹلز کے اندر پارکڈ ہیں، اسپین کے اندر پارکڈ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شیخوں کے ملازم ہیں یا اتنے زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے، لوگ تو بہت ہیں، وہ کراچی کے ہوٹلز بھر کے اور لاہور کے ہوٹلز میں اپنے پورے خاندانوں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے باوجود کھانے پینے کی شدید قلت جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس کے لیے پاکستانیوں کو کہا گیا ہے، پاکستان کے جو اس وقت پٹواری انتظامیہ ہے اس سے رابطہ کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کے گوداموں میں جو اناج پڑا ہوا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں۔ تو پاکستانیوں کا کیا بنے گا، لیکن پاکستانیوں کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سودا مکانا ہے۔ اچھے ڈالر اس وقت جو ہیں وہ مل رہے ہیں، وہ کہاں سے مل رہے ہیں اچھے ڈالر؟ وہ مل رہے ہیں جناب اس وقت اماراتیوں سے، شیخوں سے، تو ان کو پاکستان کا اناج بیچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا کلیئر کٹ یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ ہے جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو مزید بتا دوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایران کو فوڈ کانوائز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، ایران کو فوڈ کانوائز پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن اور اس کے بدلے الزام بھی لگایا گیا کہ تیل لیا جا رہا ہے۔ لیکن گزشتہ رات جو پلاننگ ہوئی ہے ایران کے خلاف حملے کی، اس سے پہلے 3 دن پہلے تک ایران سے آئل سمگلنگ مکمل بند ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، اور فوڈ جا رہا تھا پہلے، کیونکہ اس میں الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ جو کھانے کے ٹرک پاکستان سے جا رہے ہیں جس کے بدلے تیل لیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ڈرون ہے چائنا کا، جو کہ شاہد ڈرون کے پارٹس ہیں، وہ بھی اسی کے اندر لوڈ کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ تو ان الزامات کے بعد، سامنے آنے کے بعد، مکمل طور کے اوپر فوڈ کی سپلائی بھی ایران کو بند کر دی گئی ہے، جس کے بدلے میں تیل کی سمگلنگ ہو رہی تھی وہ بھی مکمل طور کے اوپر بند کر دی گئی ہے۔ لیکن فوڈ اور انرجی کرائسس گلوبلی ہٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو اس سے بھی زیادہ شدت سے ہٹ کرے گا، اسی لیے پاکستان 2 دن کے زبردستی کے لاک ڈاؤن کے اندر جانا چاہتا ہے۔ حالانکہ پرائیویٹ جیٹس کے اوپر یہ لوگ سارے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایران کے اندر جو ہے وہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، $60 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن ریکو ڈیک کے اندر ایک تو کینیڈا نے کام کرنا روک دیا، لیکن ریکو ڈیک سینڈک ایک ہی چیز ہے، وہاں پہ چائنا کام کر رہا تھا اور پاکستان کو اس کا ریونیو آ رہا تھا۔ 1 سال کے لیے خبریں ہیں کہ ریکو ڈیک سینڈک کے اندر بھی کام روک دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 28ویں ترمیم کی بھی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے، جس میں نئے جو صوبے ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی صدر آصف علی زرداری کسی بھی طور کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ تو پلس یہ ہے کہ فوج کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، کراچی ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، لاہور کا نام یہاں پہ نہیں آ رہا، کراچی اور کوئٹہ کا آ رہا ہے، اس کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے اور وہاں سے جتنا بھی ٹیکس ریونیو اکٹھا ہو وہ فیڈریشن کو جائے۔ زرداری اس کے اوپر خوش نہیں ہے، ظاہری بات ہے، کراچی جو کنٹرول کرتا ہے وہ پورا پاکستان کنٹرول کرتا ہے اور وہاں سے اکانومی چل رہی ہے۔ لیکن عاصم منیر اس کے ساتھ ساتھ خود صدر بھی بننا چاہتا ہے 28ویں ترمیم کے ذریعے، جس کے اوپر دوبارہ زرداری خوش نہیں ہے۔ اب زرداری صاحب سے پھر سوال ہے کہ ایران اور پاکستان کی جو پائپ لائن بننی تھی، جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا، جس کی بہت چرچا تھی، اس کا کیا بنا؟ پہلی بات۔ دوسری، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ براہ راست صدر آصف علی زرداری کی سرزنش کی گئی ہے کہ انہوں نے صدر علی خامنہئی کے انتقال کے اوپر اظہار افسوس کیوں کیا۔ لیکن اظہار افسوس تو انہوں نے کر دیا تھا، لیکن وہ پھر جنازے کے اوپر تو نہیں گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ یہاں پہ جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے اپنے اندر بھی جو اگلی جنگ آنے والی ہے، جس میں پاکستان فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا، اس میں جو شیعہ افسران ہیں اب ان کی شدید ترین نگرانی کا کام ملٹری انٹیلیجنس کو دیا گیا ہے کہ کوئی ہلکا سا ہلے بھی مومن گروپ میں تو ان کو اٹھا لیا جائے اور ان کو ڈک لیا جائے۔ میں نے بریکنگ نیوز میں آپ کو بتایا تھا
کہ شیعہ علماء کے خلاف ISI جو ہے وہ FIRs کروا رہی ہے. بالکل اسی طرح شیعہ افسران پاکستان فوج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ وہ بھی مسلسل سرولنس میں ہیں اب ملٹری انٹیلیجنس کے پرائمرلی, اور ISI کی بھی سرولنس کے اندر اس وقت ان کی سرولنس کی جا رہی ہے. اور ایک فرقہ وارانہ جنگ کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے جو کہ جس کا شکار فوج اندرون خانہ خود بھی ہوگی. یہ بھی بات چیت بہت واضح طور کے اوپر کی جا رہی ہے کیونکہ عاصم منیر کو لیجٹمیسی چاہیے, جو لیجٹمیسی اس کو امریکہ سے مل رہی ہے. پاکستان میں خود تو اس کو جو کہا جا رہا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ پلس رپورٹ تھی. اب تک کے لیے مزید تفصیلات جو ہی میرے پاس پہنچیں گی میں اس کے اوپر اوور نائٹ کام کروں گا, اور آج میں وہ لازمی آپ کے پاس لے کے آؤں گا. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.